بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اس ویڈیو کا ٹائٹل پڑھ کے ضرور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گلٹ فری ہانڈی کیا ہے۔ تو اس کی سٹوری کچھ ایسی ہے کہ میرا بیٹا جب چھوٹا تھا اور نئے نئے ریسٹورنٹس کے کھانے ایکسپلور کر رہا تھا تو اس کو ریسٹورنٹس کی چکن ہانڈی بہت پسند تھی۔ جب ہم ایٹنگ آؤٹ کریں تو اس کو ہانڈی کھانی ہوتی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں گھر پہ ہی کیوں نہ بنا لوں، لیکن میں جو ریسیپی دیکھوں اس میں آخر میں ڈھیر ساری کریم ہانڈی میں ڈالی جائے اور آئل تو اس قدر یوز کیا ہو کہ بس۔ اب کبھی کبھی تو یہ انڈلجنس صحیح ہے، لیکن ریگولر بیسس پہ تو ایسے کھانے صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ تو بس کچھ ایکسپیریمنٹس کرتے کرتے یہ ریسیپی بنی جو آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کر لیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کر لیجئے۔ اس ریسیپی میں 2 اسٹیپس میں کوکنگ ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ چکن کوک کرتے ہیں اور دوسری طرف ہانڈی کا بیس پریپیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک پین میں آئل لیا، اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈالا اور اس میں بون لیس چکن کیوبس کو فرائی کیا۔ اس سٹیج پہ ہمیں چکن کو فلی کوک نہیں کرنا ہے، بلکہ جیسے ہی اس کا کلر پنک سے وائٹ ہو تو ہمیں سٹوو آف کر دینا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب چکن بریسٹ اوور کوک ہو جائے تو وہ ٹف اور ربری ہو جاتا ہے، تو اس سٹیج پہ ہم اس کو پارشلی کوک کریں گے اور اس کے بعد ہانڈی کی گریوی میں ڈال کے اس کو فلی کوک کریں گے۔ چکن کا کلر وائٹ ہوتے ہی میں اس کو اسٹوو سے اتار لوں گی۔ اب ہمیں ہانڈی کی گریوی کے لیے انینز، ٹومیٹوز اور گرین چلیز کو بلینڈر میں پیسٹ بنا کے اس کو کوک کرنا ہے۔ ریسیپی کے سارے انگریڈینٹس، ان کی ایگزیکٹ کوانٹیٹیز اور ڈیٹیل ریسیپی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ پھر ہم ایک نیا پین لیں گے، اس میں ہم باقی کا آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم انین ٹومیٹو پیسٹ کو کوک کرنا شروع کریں گے۔ چکن کے کیوبس کو فرائی کرنے کے لیے میں نے لیا تھا 2 ٹیبل سپون آئل اور اب لیا ہے میں نے 3 ٹیبل سپون آئل، اور یہ ہے ٹوٹل کوانٹٹی اس آئل کی جس میں ہم یہ 1 کلو چکن کی ہانڈی پریپیئر کریں گے۔ اس پیسٹ کو ہمیں تب تک کوک کرنا ہے جب تک پیاز کا کچا پن ختم ہو جائے، اس گریوی کا میکسیمم پانی ایویپوریٹ ہو جائے اور آئل اوپر آ جائے۔ اس گریوی کو کوک کرتے ہوئے ہم اس میں 1 چکن اسٹاک کا کیوب ایڈ کر دیں گے، کیونکہ بون لیس چکن میں بہت زیادہ فلیور نہیں ہوتا، تو یہ تھوڑا سا فلیور انہانسر کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی گریوی کا آئل اوپر آ جائے گا تو ہم ہاف کوک چکن کیوبس کو اس کے اسٹاک اور آئل سمیت اس میں ایڈ کر دیں گے۔ پھر ہم اس میں ڈالیں گے کشمیری لال مرچ پاؤڈر، جو کہ بہت زیادہ تیز نہیں ہوتا ہے لیکن گریوی کے کلر کو بہت انہانس کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی لال مرچ اور زیرہ پاؤڈر۔ پھر ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے، اور کیونکہ ہم آلریڈی چکن اسٹاک کیوب ڈال چکے ہیں تو نمک تھوڑا کم ہی ڈالیں گے۔ پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکونٹ پاؤڈر، اور اس کے بعد باری ہے اس امپورٹنٹ انگریڈینٹ کی جس کی وجہ سے مجھے اس ریسیپی میں کریم ایڈ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور وہ ہے ہنگ کرڈ۔ آپ 6 سے 7 ٹیبل سپون دہی لے کے اسے کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے ہینگ کر دیں تاکہ اس کا ایکسس پانی ڈرین ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اس دہی کو اچھی طرح بیٹ کر کے جب ہانڈی میں ڈالیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس سے ہانڈی بہت رچ بنتی ہے اور کریم کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ پھر آپ اس میں ایڈ کریں گے کرش بلیک پیپر اور کسوری میتھی اور اسے آئل سیپریٹ ہونے تک پکائیں گے۔ فائنلی آپ ہانڈی کو ہری مرچوں اور ہرے دھنیا سے گارنش کریں گے اور گرم گرم سرو کر دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گے، اور اگر آپ کو بھی لگے کہ یہ ایک گلٹ فری ریسیپی ہے تو پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔